ایسا ظرف اگر ہے کہ اڑاؤ اور کل کھانا نہ ملے، روٹی نہ ملے، تو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، کوئی بات نہیں، بھوکے سو جاؤ. اتنا ظرف اگر ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اتنا ظرف مارکیٹ میں آج کل ہے نہیں. اور شریعت نے ہمیں اس مقام تک اور اس معیار تک توکل کا مکلف بھی نہیں بنایا، یعنی شریعت نے ہم پہ واجب بھی نہیں کیا ہے کہ اتنا توکل کرو. تو ہمیں نارمل جو اسلام کی جو بیسک جو نارمل تعلیمات ہیں نا نارمل لوگوں کے لیے، اسی کو فالو کرنا ہے. کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت، ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ پیٹ بھرا ہوا ہو نا، صرف افطاری میں خربوزے کے پیسے نہ ہوں، اس پہ لوگوں سے قرضے مانگنا شروع کر دیتے ہیں کہ آج خربوزہ نہیں ہے گھر میں. تو ایسے لوگوں کو تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچنے کے لیے اپنے خرچوں کو کیا کرنا پڑے گا. مجھے یاد ہے میں کسی کے ہاں پہلے رہا کرتا تھا، 8-10 سال پرانی بات ہے، تو کرائے پہ رہتا تھا. تو وہ مالک مکان ایک دن آئے، اچھی بلی ان کی تنخواہ تھی یار، مجھے آگے قرضہ مانگ رہے ہیں. میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا، میں نے دے دیا. پتہ چلا جی خربوزے لینے گئے تھے، یہ اتنے سارے خربوزے اٹھا کے لائے. خربوزوں کے لیے کیا مانگا؟ قرضہ مانگا افطاری میں، رمضان میں. تو اس لیے میں جو باتیں کر رہا ہوں نا میں ایسے ہی پھینک نہیں رہا، اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہوتی ہے. تو اس لیے ہر چیز کو کیا کرنے کا حکم ہے؟ تمیز سے لے کے چلو. اس سے انسان کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی میرے پاس کتنا ہے، اور پھر اس میں صدقہ کرنے میں بھی مزہ آتا ہے. پھر صدقہ کیا کرو خوب کہ بھائی میری اتنی ارننگ ہے کہ میں تھوڑا سا روک کے صدقہ بھی کر سکتا ہوں. پھر وہ نکالو، دے دیا، ادھر بھی دیا، ادھر بھی دیا، ادھر بھی دیا. صدقہ تو خیرات اس سے تو خوب خوب کرنا چاہیے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ انی حفیظ علیم، میں جانتا ہوں یہ علم. کیا مطلب؟ کیلکولیشن کا علم جانتا ہوں، معیشت کا علم جانتا ہوں. یہ نہیں کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کھلانے والا ہے، اڑاؤ یار، دیکھا جائے گا جب 7 سال قحط آئیں گے، دیکھا جائے گا یار، اڑاؤ کھاؤ، جس اللہ نے آج دیا ہے کل اگلے 7 سال میں بھی وہ کھلا دے گا. یہ نہیں کہا. یہ میں اس لیے بار بار فوکس کر رہا ہوں کہ دینداروں میں یہ بڑی بڑی غلطیاں ہیں. دینداروں کو نا پورا فارمیٹ کر کے نئی ونڈو ڈالنے کی ضرورت ہے. اتنے بگڑے ہوئے ہو گئے ہیں، بہت سی چیزوں میں اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ ان کے وائرس نکالنا آسان نہیں ہے، اسپرے سے کام نہیں چلے گا. تو اب جب پوری دنیا سے لوگ آنا شروع ہوئے، اچھا اس میں یہ بھی دیکھو، لوگ پلاننگ کرنے کو بھی توکل کے خلاف سمجھتے ہیں، فیوچر کی پلاننگ. یوسف علیہ السلام نے جو خواب کی تعبیر بتائی کہ قحط آئے گا، تو پہلے سے پلاننگ کر لی نا کہ بھئی اگلے 7 سال کی تم نے کیا کرنی ہے؟ تیاری کرنی ہے. تو پتہ چلا پلاننگ کرنا بھی توکل کے خلاف نہیں ہے، اور اگلے 7 سال کی تیاری کرنا بھی توکل کے خلاف نہیں ہے. ہاں ایک اہم بات ہے جس پر میں کسی اور وقت بیان کروں گا، ابھی نہیں کیونکہ موضوع چینج ہو جائے گا، وہ یہ کہ ان چیزوں میں اعتدال ضروری ہے، وہمی نہ بن جائیں. جیسے کمانا ضروری ہے نا، آپ توکل کر کے بیٹھ جائے کہ اللہ کھلائے گا اللہ پلائے گا تو ناجائز ہے. کمانا ضروری ہے، اسباب ہے نا کمانا، لیکن کمانے میں کیا ہے؟ اعتدال. اتنا ٹائم کمانے میں لگاؤ کہ صحت کا خیال نہ رہے، یہ توکل کے خلاف ہے. اتنا ٹائم کمانے میں لگا دیا کہ بیوی بچوں کو ٹائم دینے کا آپ کے پاس موقع ہی نہیں مل رہا، یہ توکل کے. ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ کھلانے والی ذات اللہ کی ہے، تم پہلے تمام حقوق ادا کرو، اپنی جان کے بھی اور جو لوگ تم سے متعلق ہیں ان کے بھی. اس کے بعد جتنا ٹائم ملتا ہے کماؤ. اللہ نے اگر رزق کھولنا ہوا تو اسی میں کھول دے گا، اور اتنا دے دے گا جتنا 24 گھنٹے کمانے والوں کو دیتا ہے. یہ ہے اللہ پہ نظر کا مطلب. اور اگر آپ بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے اور کمانے میں دن رات ایک کر دیے، یہ توکل کے خلاف ہے. کیوں؟ آپ سمجھتے ہو کہ میری محنت سے ملے گا، سمجھ رہے ہو؟ تبھی تو محنت کو فوکس کر رہے ہو، اللہ کے احکام کو فوکس نہیں کر رہے. تو مسلمان کہتا ہے کہ ملے گا اللہ سے، لیکن اللہ نے چونکہ محنت کا حکم دیا اس لیے ہم اللہ کے کہنے پر محنت کر رہے ہیں. تو اس میں اعتدال. صحت کے معاملے میں بھی اعتدال. میں بھی صحت کے فضائل پر بیان کرتا ہوں کہ صحت بہت ضروری. کولڈ ڈرنک نہ پیئیں، ٹماٹر کے چھلکے مت کھائیں، چائے نہ پیئیں، کافی چھوڑ دیں، وغیرہ وغیرہ، بہت سارے میرے بیانات ہیں. لیکن اس میں بھی کیا ہے؟ اعتدال. اتنا زیادہ صحت کا خیال کہ مائیکل جیکسن کی طرح اپنے ہاتھ ملانا چھوڑ دیا لوگوں سے کہ جراثیم نہ لگ جائیں. یہ باولے ہونے کی بولو بھائی دلیل ہے. یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ باولے ہو گئے ہو. آپ کو کسی کتے کے کاٹنے کی ضرورت
بلکہ آپ اگر کتے کو کاٹو گے نا وہ باولا ہو جائے گا. اتنے باولے ہو گئے وہاں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اعتدال صحت کے معاملے میں بھی کیا ہے؟ اعتدال. بھائی سرسری طور پر یہ کھانے پینے میں احتیاط، پیزا میزا چھوڑ دیا، یہ سب چیزیں چھوڑ دیں، واکنگ کی، جاگنگ کی، اپنا آرام سے فٹ فاٹ، پھر بھی بس اتنا کافی. باقی یہ کہ اس کو چھینک آ گئی تو 6 کلومیٹر دور بھاگ گئے، ہاتھ نہیں ملانا، بچے کو پیار نہیں کرتے کہ جراثیم نہ لگ جائیں، یہ سب بے وقوفوں والی حرکتیں. دستانے پہن کے ہاتھ میں رکھنا، یہ تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں اس موضوع پر جاؤں گا، بہت بات لمبی ہو جائے گی، ٹاپک سے رہ جاؤں گا. تو خیر، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ کون آ گئے؟ بھائی بھی آئے. 9 بھائی تھے، 11 بھائی تھے، لمبے تڑنگے. ودخلوا وجاء اخوة یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی محل میں داخل ہوئے راشن لینے کے لیے. فعرفهم یوسف علیہ السلام ان کو دیکھ کے فوراً پہچان گئے. وهم له منکرون اور وہ اپنے بھائی کو، ان کا تصور ہی نہیں تھا کہ جس بچے کو ہم نے کنویں میں پھینکا تھا وہ بادشاہ بن کے بیٹھا ہوگا یہاں پہ. جب یوسف علیہ اچھا بنیامین، یہ بنیامین اور زلیخا کا جو نام ہے یہ قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ہے، یہ آسمانی کتابوں میں ہے. تو تاریخی چیز ہے، آسمانی کتابوں سے یہ نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو. البتہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ یوسف علیہ السلام جو تھے وہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو والدہ، یعنی یوسف علیہ السلام کی جو والدہ تھیں وہ والدہ نہیں تھی بلکہ خالہ تھیں، یہ 100% غلط ہے. وہ یوسف علیہ السلام کی والدہ تھیں، حضرت یعقوب کی دوسری زوجہ تھیں وہ. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام وہ اپنے چھوٹے بھائی جس کو بنیامین کہا جاتا ہے اس کو نہیں لے کر آئے، کیونکہ ابا بنیامین کو ان کے ساتھ نہیں بھیجتے تھے. اعتماد نہیں کرتے تھے کہ جیسے یوسف کو کہیں کھو کے آ گئے اور ایسا نہ ہو اس کے ساتھ بھی یہ کریں. تو بادشاہ نے کہا کہ ابھی تو میں دے رہا ہوں، لیکن جب تک تم اس بھائی کو ساتھ نہیں لے کر آؤ گے میں اس کا راشن تمہیں نہیں دوں گا. قالوا سنراود عنہ اباہ، کہنے لگے ہم اس کے ابا کو پھسلانے کی کوشش کریں گے، ہم ان کے ابا کو بہلانے کی کوشش کریں گے. وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور بے فکر رہیں، لا کے چھوڑیں گے ہم ان کو. یوسف علیہ السلام نے اپنے جو بھی خادم تھا اس کو حکم دیا کہ انہوں نے جتنے پیسے دیے ہیں نا راشن کے، یہ سارے پیسے ان کے تھیلوں میں واپس رکھ. ابا سے کیا پیسے لینے بھائی، ابا سے کیا پیسے لینے، سارے پیسے راشن میں واپس رکھ دو. جب یہ قافلہ واپس گیا ہے تو ابا سے جا کے کہا ابا بنیامین کا راشن نہیں ملا. بادشاہ نے کہا ہے کہ اس بھائی کو لے کر آؤ گے تو ملے گا ورنہ نہیں ملے گا. ابا نے کیا کہا؟ لن ارسلہ معکم هل آمنکم علیہ کما امنتکم علی اخیہ من قبل، اس کے بھائی کے بارے میں تم پر میں نے اعتماد کیا تھا، ایسے ہی میں تم پر اعتماد کر لوں؟ یہ ممکن نہیں. تو جب انہوں نے پونجی کھولی تو اس میں جب راشن کھولا تو اپنے پیسے واپس نکل آئے. تو ابا سے کہنے لگے دیکھو کتنا اچھا بادشاہ ہے، ہمارے پیسے بھی واپس کر دیے تو بھائی کے واپس کیوں نہیں کرے گا؟ ٹھیک ہے نا، بھائی کو کیسے رکھے گا؟ تو انہوں نے کہا یعقوب علیہ السلام نے حتی تؤتونی موثقا من اللہ، مضبوط قسمیں جب تک نہیں اٹھاؤ گے نا کہ ہر قیمت پہ بھائی کو واپس لانا ہے اس وقت تک میں نہیں بھیجوں گا. 11 سب بھائیوں نے مل کے مضبوط قسمیں اٹھائیں کہ ہم ہر قیمت پر اس بھائی کو واپس لے کر آئیں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ ایک دروازے سے